السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جہاں مسلمان بنایا وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، لیکن پھر بھی ہمیں رشک آتا ہے ان پاک ہستیوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہا کرتے تھے، جو آپ کے صحابہ کرام تھے۔ انبیاء کرام کے بعد پوری دنیا انسانیت میں صحابہ کرام کا مقام اسی لیے سب سے اعلیٰ ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، آپ سے مصافحہ کیا، آپ کی اتباع کی، آپ کی اقتداء کی اور آپ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ قابل رشک ہیں کیونکہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل تھی۔ لیکن دنیا میں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہ سکے۔ اللہ تعالی نے یہ مقدر نہ کیا تھا کہ ہم پیارے نبی کی صحبت پائیں، لیکن پھر بھی دل میں ہمارے یہ تمنا ہے کہ کاش ہمیں نبی کی صحبت ملی ہوتی۔ دنیا میں اگرچہ یہ صحبت چھوٹ گئی، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اللہ تعالیٰ آپ کی قربت، آپ سے ملاقات اللہ تعالیٰ جنت میں کروائے انشاءاللہ۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو اپنانے کی وجہ سے، جن اعمال کو اپنے کردار میں ڈھالنے کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے ہم مرافق ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ان اعمال کو ہم سنیں، اس پر غور کریں اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں ہمیں ہمارے نبی کی صحبت اگرچہ نہیں مل سکی، لیکن انشاءاللہ جنت میں یہ صحبت ہمیں ضرور حاصل ہو۔ ان اعمال میں پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قریب کرے گی، جنت میں آپ کے ساتھ رکھے گی، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت۔ معجم طبرانی کی حدیث ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ انی لاحبک حتی انی لاذکرک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج، اگر میں آپ کے پاس آ کر کے آپ سے ملاقات نہ کر لوں، آپ کو نہ دیکھ لوں تو لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، اتنی محبت ہے آپ کے دیدار کے لیے میں تڑپتا رہتا ہوں۔ لیکن چلو دنیا میں آپ کی یاد آئی، میں آپ کی مجلس میں آ گیا، آپ کو دیکھ لیا، مجھے تسلی ہو گئی، لیکن میرے آقا جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں فَأَذْكُرُ أَنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةِ، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی سِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنزِلَةِ، تو اللہ کے رسول آپ تو انبیاء کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور میں جنت میں کسی نیچے درجے میں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا، میں آپ سے بات نہ کر پاؤں گا، میں آپ کو چھو نہ پاؤں گا، میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گے اللہ کے رسول۔ یہ بات جب میں سوچتا ہوں فشق علیہ، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول۔ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں اس درجے پر رہوں جہاں میرا آپ کا ساتھ ہو، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، جب چاہتا ہوں آپ سے مل لیتا ہوں، اس درجے پر اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی عطا کرے کہ میں اس مقام کو پہنچوں۔ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى، قرآن پاک کی آیت اترتی ہے کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہوں گے یہ لوگ۔ فَدَعَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن کی آیت اتری اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، کہا بلاؤ ان کو، پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے ان کو سنائی اور وہ خوش ہو کر کے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں اس مقام پر ہوگا جہاں انبیاء شہداء سے اس کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، وہ اعمال جس میں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، کبھی نہیں، لیکن کم سے کم اس درجے پر ہم پہنچیں گے جہاں سے ہم اپنے نبی کو دیکھ سکیں، جہاں سے آپ سے ملاقات کر سکیں، جہاں جب چاہے مل سکیں، انشاءاللہ اس درجے پر ضرور پہنچ سکتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے۔ دوسرا عمل جو ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی قربت ہمیں جنت میں مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھاہ محبت کریں، بے انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں محبت ہو، تب ہم اللہ کے نبی کی قربت حاصل کریں گے جنت میں، اور جب محبت ہوگی تو ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فقال وما اعددت لها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال لا شیء، کہا کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال انت مع من احببت، کہا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو ان کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ہم کبھی نہیں خوش ہوئے تھے جتنا اب خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ ہوگے، کیونکہ انا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وہ عمر اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور انشاءاللہ ان سے محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان کے جیسے ہمارے اعمال نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، محبت کا مطلب زبانی محبت نہیں، بلکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، اس کے جیسا لباس پہنتا ہے، اس کے جیسی بولتا ہے، اس کے جیسا کردار اپناتا ہے۔ اگر صرف محبت کی وجہ سے بغیر عمل کی جنت میں جگہ مل جاتی تو ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، عمل صالح نہیں کر سکے، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں محبت کا مطلب اتباع اور تعمیل کے ساتھ محبت کرنا۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قریب ہوں گے جنت میں انشاءاللہ، وہ تیسرا عمل ہے کثرت سے نوافل پڑھنا، سجدے کرنا۔ یہ عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں قریب کرے گا انشاءاللہ۔ دنیا میں اگرچہ اللہ کے رسول سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن یہ بعض اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جن کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول سے اتنے قریب ہوں گے کہ جب چاہیں آپ سے ملاقات کر سکیں، جب چاہیں آپ کو دیکھ سکیں، جب چاہیں آپ سے گفتگو کر سکیں، جب چاہیں آپ سے مصافحہ کر سکیں انشاءاللہ۔ تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، سجدے کریں، تو یہ عمل بھی بندے کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی جنت الفردوس میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں کنت ابیت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی بعض ضروریات پوری کرتا تھا، وضو کا پانی آپ کو عطا کرتا تھا۔ فقال علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی قربت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کچھ اور مانگو۔ ربیعہ نے کہا قلت هو ذاک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے آپ پر میری مدد کرو کثرت سے نوافل پڑھ کر سجدے کر۔ اللہ کے رسول جنت دلوانے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول دعا کریں گے، جب آپ کثرت سے نوافل پڑھیں گے، سجدے کریں گے تو اللہ کے رسول آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کو جنت کا داخلہ مل جائے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جنت میں انشاءاللہ، وہ ہے اچھے اخلاق، بہترین کردار، خوش اخلاقی، نرمی، محبت کا برتاؤ۔ اچھے اخلاق سے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی
وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، قیامت کے دن جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریبی اور میرا سب سے زیادہ محبوب تم میں کا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو، کہ اچھے اخلاق سے جو زندگی گزارتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، سختی کے ساتھ نہیں پیش آتا ہو، بہترین اخلاق والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها، جنت میں ایسے ایسے بالا خانے ہیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے اندر سے باہر کا، باہر سے اندر کا حصہ دکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، جنت میں یہ مقام کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا معاملہ اچھا ہو، وہ شخص جنت میں اس مقام پر ہوگا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی اسے انشاءاللہ۔ پانچواں عمل جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی جنت الفردوس میں انشاءاللہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت کا داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور بھی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جنت میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے اسے اللہ کے رسول کی قربت حاصل ہو جائے، آپ کی ملاقات حاصل ہو جائے، آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو جائے، آپ کے دیدار کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو پانچواں عمل ہے یتیم کی کفالت، یتیم کی دیکھ ریکھ، یتیم کے ساتھ احسان کرنا، یتیم پر خرچ کرنا، اس کے ضرورت میں کام آنا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ ان سہل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہاتین فی الجنہ وقرن بین اصبعیہ الوسطی واللتی تلی الابہام، بچلی اور شہادت کی انگلی کو ملایا، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جتنے قریب یہ دونوں انگلیاں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والے کا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی جنت میں، بچیوں کی، بیٹیوں کی تربیت۔ بیٹی کی پیدائش پر ہم منہ بسورے پھرتے ہیں، چہرہ سیاہ کیے پھرتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشخبری سناتے ہیں، بڑا لمبا عقیقہ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سانپ سوکھ جاتا ہے۔ لیکن سنو، بیٹی کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ، بیٹی کی تربیت، بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک، بیٹی کو اچھے طریقے سے پالو گے پوسو گے، اسے اچھی تعلیم دو گے، اس کی صحیح وقت پر شادی کر دو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب دلائے گی آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹی آپ کے حسن کردار کی وجہ سے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دلائے گی انشاءاللہ۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر منہ نہ بسیرو، بیٹی بہت بڑی برکت ہے۔ ادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تدرکا، جو دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، دخلت انا وهو فی الجنہ کہاتین، تو میں اور دو بچیوں کی پرورش کرنے والا
جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں. جو دو بچیوں کی پرورش کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی تعلیم کا نظم کرے، حتیٰ تدرکا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور پھر ان کا نکاح بھی کر دے. ظاہر بات ہے، دخلت انا وهو فی الجنہ کہاتین، بچیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. امام بخاری نے اس حدیث کو ادب المفرد میں روایت کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ اختان او ابنتان، جس کی دو بہنیں ہوں، بہت سے سارے بھائی بھی اپنی بہنوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، جس کی دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں، فاحسن الیہما، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ما صحبتاہ، جب تک وہ دونوں اس کے ساتھ رہتی ہیں، وہ دونوں بہنیں یا دونوں بیٹیوں کی صحبت جب تک اسے حاصل ہے، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے، کنت انا وہو فی الجنہ کہاتین، تو میں اور اپنے دو بہنوں کی یا دو بیٹیوں کی اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ دو انگلیاں. اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں الفاظ مختلف ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ثلاث بنات، جس کے پاس تین بیٹیاں ہوں، من کان لہ ثلاث بنات، جس کے پاس تین بیٹیاں ہوں، او ثلاث اخوات، یا جس کے پاس تین بہنیں ہوں، او بنتان، یا دو ہی بیٹیاں ہوں، او اختان، یا دو ہی بہنیں ہوں، فاحسن صحبتہن، ان کے ساتھ رہ کر کے اچھا سلوک اس نے کیا ہو، اچھی پرورش کی ہو، اچھے طریقے سے ان بہنوں اور بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کی ہو اس نے، واتق اللہ فیہن، اور ان کے بارے میں اللہ کا خوف کیا ہو اس نے، کوئی کسر نہ چھوڑا ہو، فلہ الجنہ، تو وہ شخص جنتی ہے. اور ابو داؤد کے ایک حدیث میں ہے فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو بہترین تعلیم دیا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان بہنوں کی اور بیٹیوں کا نکاح بھی کروا دیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو وہ شخص جنت میں جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملے گا جنت میں تقوی کی وجہ سے. اللہ کا تقوی ہمارے دل میں ہو، اللہ کا خوف ہر وقت ہمارے دل میں لگا رہے، اس وجہ سے بھی اللہ کے رسول کا ہم قریبی ہوں گے انشاءاللہ. مسند احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا، شیخ شعیب ارناؤوط نے اس کی سند کو صحیح کہا. ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمشي تحت راحلته. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف مبلغ داعی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے ساتھ نکلے، مدینہ کے باہر حضرت معاذ کے ساتھ نکلے کچھ وصیت کرنے کے لیے، کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہ معاذ کو میں یمن بھیج رہا ہوں تبلیغ کے لیے، معلم بنا کر کے کچھ وصیت کر دیں. معاذ کہتے ہیں کہ میں سواری پر سوار تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کھڑے تھے. میں سواری پر ہوں، اللہ کے رسول نیچے ہیں، مجھے الوداع کہنے جا رہے ہیں مدینہ سے باہر. فلما فرغا، جب ہم باہر پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو یا معاذ
इन्नका असा अन तल्कानी बाद आमी हादा वलअल्लका अन तमुर्रा बिमस्जिदी हादा व कब्री। ए मुआज़, हो सकता है इस साल के बाद जब तुम पलट करके आओ तो मेरी तुमसे मुलाकात ना हो, इस मस्जिद में मेरी कब्र से तुम्हारी मुलाकात हो। यानी मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, हो सकता है जब तुम पलट आओ तो मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके। बड़ी दर्दनाक बात थी। फबका मुआज़ जशान, हजरत मुआज़ रोने लगे। यानी अब आज के बाद से अल्लाह के रसूल से हमारी मुलाकात नहीं होगी, आपके साथ मैं रह नहीं सकूंगा, आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, आपको देख नहीं सकूंगा। यानी एक साल के बाद अगर मैं आया तो अल्लाह के रसूल की कब्र से मेरी मुलाकात होगी। हज़रत मुआज़ रोने लगे। लिफ़िराक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की जुदाई को सोच करके रोने लगे। और रोने का मकाम था, कौन है जो नहीं रोएगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से कहा कि मुआज़ सुनो, इन्ना औलन नास बी, मेरा सबसे करीबी वो शख्स होगा। इन्ना औलन नास बी, मुझसे सबसे ज्यादा करीबी, सबसे मेरा जिगरी वो होगा अल मुत्तकून, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे। मन कानू वही सुकान, कोई भी हो, कहीं का रहने वाला हो, जो अल्लाह से डरता होगा, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे करीबी होगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ को बशारत दी कि जाओ, अगर से तुम मुझसे दूर रहोगे लेकिन इंशाअल्लाह जन्नत में तुम मुझसे करीब रहोगे। तो जिसके दिल में भी अल्लाह का खौफ है, वो चाहे अरब का हो, चाहे आजम का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात होगी क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी, आप चाहते थे कि हमें देख लें। अल्लाह अकबर, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को देखना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक कब्रिस्तान पर गए, दफन, आप जब वहां गए कब्रिस्तान पर, आपने कब्रिस्तान में दुखूल की दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लायकून। उसके बाद आप सहाबे कराम से मुखातब हुए और फरमाया, इन्ना वदिदना अन राइना इखवानना, मैं चाहता हूं कि अपने भाइयों को देखूं, बड़ी ख्वाहिश है मेरी। सुने, ये बात बड़ी पॉइंटेड है, बड़ी बेहतरीन बात है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वदिदना अन राइना इखवानना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं कि अपने भाइयों को देख लूं। साहबे ने फरमाया, अवलसना इखवान का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप किन भाइयों को देखना चाहते हैं, किन के लिए तड़प रहे हैं, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंतुम अस्हाबी, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे सहाबा हो, वो इखवानी अल्लज़ीन लम यातू बाद, मेरे भाई वो हैं जो अभी तक आए नहीं, अभी पैदा नहीं हुए। ये वो लोग होंगे जो बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। अल्लाह अकबर। अगर हम सच्चे मुसलमान बन गए, सच्चे मुत्तबे रसूल बन गए, अगर हमने शिर्क नहीं किया, बिदअत नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमने की, तो हमारा शुमार उन लोगों में अल्लाह ताला फरमाएगा जिनसे मिलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश करते थे। साहबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन्हें आपने देखा नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं है, क़यामत के दिन उनको कैसे पहचानेंगे आप? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूंगा, वजू के आसार से, वजू की वजह से उनके आज़ाए वजू चमक रहे होंगे।
क्या तुम जानते नहीं कि अगर किसी के घोड़े ऐसे हों पचकल्याणी, जिनके पैरों हाथों में चमक हो, पेशानी में चमक हो, वो काले घोड़ों के दरमियान उसके घोड़े हों, तो क्या वो अपने पचकल्याणी घोड़ों को नहीं पहचान लेगा? पहचान लेगा। ऐसे ही मैं मैदान महशर में अपनी उम्मत के लोगों को, उन लोगों को जिनसे मेरी मुलाकात दुनिया में नहीं हुई है, पहचान लूंगा क़यामत के दिन। वजू की वजह से उनके आज़ाद चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए और वजू की वजह से हमारे आज़म मैदान महशर में वो चमक अता करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहचान करके हमारे लिए आप एक कौसर अता करें, हमारे लिए सिफात कर सकें। और अल्लाह ने फरमाया कि उसी दौरान जब मैं आप एक कौसर पिला रहा हूंगा, कुछ लोग आएंगे और उनको रोक दिया जाएगा, दूर रोक दिया जाएगा। मैं कहूंगा आने दो, आने दो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझसे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने आपके दीन को कैसे बदला, कैसे बिगाड़ा, कितनी बिदअत, कितनी खुराफात इन्होंने दीन में मिला करके रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बतलाई जाएगी, आप कहेंगे सोहकन 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 लिमन गय्यरा, हट जाओ, दूर हो जाओ, धुतकार है, फिटकार है जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया, दीन को खुराफात बना दिया। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि हमें देखें। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अमाल करें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में हमारी मुलाकात हो। आइए 2 मिनट में उन अमाल को मैं दोहरा दूं। नंबर 1, इत्तिबा, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और आपकी अताअत से जन्नत में अल्लाह के रसूल की कुर्बत मिलेगी। नंबर 2, खालिस मोहब्बत, दिल की गहराइयों से अथाह मोहब्बत हो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि आपकी मोहब्बत के मुकाबले में सारी चीजें हेच और बेकार नजर आए हमारी निगाहों के सामने। इस कदर मोहब्बत हो अल्लाह के रसूल से। ये मोहब्बत हमें अल्लाह के रसूल का कुर्ब अता करेगी जन्नत में इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज, कसरत से हम नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद वगैरह पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कसरत से सजदे करें। ये सजदा भी हमें अल्लाह के रसूल की कुर्बत अता करेगा जन्नत में। और चौथी चीज, अच्छे अखलाक, नरम गुफ्तगू, माफी और दरगुजर का जज्बा, हंसमुख चेहरा, ये अखलाक भी हमें क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल की कुर्बत हासिल करेंगे जन्नत में। 5वां, यतीम की कफालत, यतीम की देख रेख। 6ठा, बेटियों की कफालत, बहनों की कफालत, उनकी देख रेख, उनके साथ अच्छा सलूक। ये भी इस बात की जमानत है कि जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होगी। 7वीं चीज, अल्लाह का तकवा। और 8वीं चीज है दुआ। कसरत से हम दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हमें जन्नत में उस मकाम पर पहुंचा दे जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कुर्बत हासिल हो सके। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।